ویلکم بیک ناظرین. بجٹ حکومت نے پیش کر لیا ہے اور آپ کے سامنے جو سوالات ڈاکٹر پاشا صاحب جو ہیں بڑے زبردست اکانومسٹ ہیں، انہوں نے جس طرح سے سوالات اٹھائے، پھر شاہد خاقان صاحب کی بھی اکانومی پہ اپنی گرپ ہے، تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور پھر حکومت سے جواب بھی طلب کیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ تو نہیں ہے کابینہ کا، لیکن اتحادی جماعت ہے پی ایم ایل این کی. قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. قاہرہ صاحب، ایک تو اوورآل بجٹ آپ کو کیسے لگا؟ سخت اور مشکل حالات ہیں، کیا اس سے بہتر مناسب بجٹ پیش ہو سکتا تھا، یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عوام کو زیادہ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اتنا ریلیف نہیں ملا؟ اب بہت شکریہ عائشہ صاحب. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اس لاہور میں تھا اپنے ذاتی مصروفیات کی بدولت، اور میں بجٹ نہیں سن سکا. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ بجٹ میں کیا کیا پریفرنسز آئی ہیں، لیکن تنخواہوں کے معاملے میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی 7.5% پینشنرز کا اور 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں سب لوگوں کے اندر رائے یہی چل رہی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک میں مہنگائی بہت ہے اور لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے حکومت کو اس دفعہ ایک بہتر بجٹ یعنی ایک بہتر ریلیف دینے کی ضرورت تھی. لیکن کیونکہ میں بجٹ کی تقریر نہیں سن سکا، لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی بہتر تبصرہ نہیں کر سکوں گا. نہیں، ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو جو پیپلز پارٹی کا بڑا اعتراض تھا، اور چودھری منظور صاحب نے بھی اس پر پریس کانفرنس بھی کی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ کم از کم 50% اضافہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وہ کیا جائے. لیکن کیا متحمل نہیں ہو سکتی جو حالات ہیں ہمارے، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے بڑے سخت فیصلے ضرورت ہے، مجبوری ہے حکومت کی. تنخواہ دار طبقے کی ڈیمانڈ اپنی جگہ، لیکن حکومت ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہے، اور اس میں اس نے جو فیصلے کرنے ہیں اور اس نے اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کرنا ہے جو کہ حالات کا تقاضا ہے، اور ریونیو کا کوئی فوری سورس اگر نہیں ہے تو تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف دینے کی پوزیشن میں گورنمنٹ نہیں ہوگی. یہ ہم سب جانتے ہیں. ڈیمانڈ میری جماعت کی طرف سے چودھری منظور صاحب نے کی ہے، آئی سپورٹ دیٹ ڈیمانڈ، لیکن بہرحال گورنمنٹ کے پاس بھی جو لمیٹیڈ ایک سورس ہے اس کے اندر رہ کے ہی گورنمنٹ اپنا کام کر سکتی ہے، گورنمنٹ اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو قاہرہ صاحب اگر تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے، تو کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ نامنظور ہو پائے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت چلے گی نہیں، یا اس حد تک آپ نہیں سمجھتے کہ بات جائے گی؟ نہیں، میرا دیکھیں شاہد سوال یہ ہے کہ بالکل یہ کہنا کہ جی ہم بجٹ کو اپوز کر دیں گے، ہم بجٹ مسترد کر دیں گے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی اس پہ اپنی حتمی رائے دے سکوں. یہ پارلیمانی پارٹی کا استحقاق ہے. جب پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوگی تو ہم دیکھیں گے کیا صورتحال آتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری جماعت کی رائے ہوگی اور گورنمنٹ کے پاس یہ سپیس ہوگی تو ہم یقیناً حکومت سے بات کریں گے. میری جماعت، میری قیادت اس سے بات کرے گی اور لوگوں کو مزید ریلیف دے کے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے، یہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس ابھی جماعت کی حتمی رائے نہیں ہے. اور ان معاملات میں وہ بجٹ ہو یا قانون سازی، اس میں جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے یا پارٹی کی قیادت ہوتی ہے وہ بہتر فیصلہ دے سکتی ہے. تو بہتر ہوتا کہ آپ ان میں سے کسی دوست کو اچھا قاہرہ صاحب، ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کو اس بجٹ بناتے ہوئے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ میں نے کہا نا شاہد، آپ بہتر ہوتا کہ آپ کسی پارلیمانی پارٹی کے ممبر کو اعتماد میں لیتے، ان کو پروگرام میں لیتے، تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے، حالات سے آگاہ کر سکتے. میں کیونکہ فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس ہے نہیں، تو میں ٹامک کو یہ مارنے کا عادی نہیں ہوں. بہت معذرت مجھ سے، آپ سے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. نہیں قاہرہ صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے. دوسرا قاہرہ صاحب ایک چیز بتائیے گا
کہ جو پاکستان میں تقریباً 11-11.5 کروڑ آبادی جو ہے وہ مطلب غربت کی لکیر سے اب نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو ایک تو ان کو کم از کم ریلیف دینا جو ہے وہ ٹھیک ہے، حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی، لیکن جتنا ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی سے اتنا تو آپ زور لگا سکتے ہیں نا؟ یقیناً میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجٹ پروپوزلز آئی ہیں، اس کے اندر جتنی بہتری پاکستان کے عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے، وہ کاروباری طبقہ ہو، وہ مزدور ہو، وہ کسان ہو، وہ نوجوان ہو، ان سب کے لیے میری جماعت حتی الامکان کوشش کرے گی کہ گورنمنٹ جو کچھ اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے وہ کرے، لیکن یہ بات کہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن کریٹ کریں گے یہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے، میں اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، چلیں قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو سو جوائننگ اس۔ ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو آج بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جتنے ہم سوالات اٹھا سکتے تھے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بجٹ اچھا تھا، برا تھا، اور کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی زیادہ سپیس موجود تھی کہ عوام کو مزید ریلیف دیا جا سکتا، جس کا جواب نفی میں ایسے ہے کہ آپ نے ایکسپرٹ سے سن لیا کہ ان حالات میں ایسے ہی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے، اور کم از کم جو تنخواہ دار طبقے کو جو ٹیکس میں ریلیف ہے اس پہ بالکل گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ایسے ٹائم میں جب اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں، ایسے وقت میں پیسے نکالنا آسان کام نہیں، اور آئی ایم ایف کو منوانا اس پر۔ تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔